الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلی آلہم الطیبین الطاہرین وصحابہم الراشدین الہادین من یومنا ذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد پیر و مرشد سید وطن سلمان خنبری صاحب قبلہ سید ابراہیم صاحب ید اللہ قبلہ فقراء عظام بزرگوں دوستوں اور میری ماں اور بہنوں السلام علیکم۔ یہاں پر آج ایک ایسا تاریخی دن ہے کہ لائٹ مائنڈڈ مہدویہ کے صدر نے ایک پھولوں کا گلدستہ سجا دیا ہے اور اس کے پھول یہاں پر سارے نظر آ رہے ہیں، اور اس پھولوں کو سجانے کے لیے احمد آباد کے ایل ایم ایم کے جو اراکین ہیں، سید علی صاحب، اقبال بھائی، نجی اللہ میاں اور دیگر جتنے بھی یہاں کے اراکین ہیں، انہوں نے بڑی اپنی کاوشوں سے اس محفل کو کامیاب بنایا ہے۔ قابل مبارکباد ہے یہ لوگ۔ اس کے بعد میں یہاں پر آپ سے مختصراً کچھ عرض کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں کہ یہ وہ سرزمین ہے احمد آباد کہ جس کا نقشہ اپنے ذہنوں میں آپ بٹھا لیجئے۔ میں یہاں پر جو بات کہنے جا رہا ہوں، یہ وہ سرزمین ہے کہ تاریخ گواہ ہے۔ احمد آباد کے بسنے والے بھی شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ احمد آباد کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے، احمد آباد کب بنا، اس کی تاریخ کیا ہے، بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے۔ میں آپ کو یہاں پر چلتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں اور واقف کروانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ احمد بادشاہ یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں پر کوئی بستی نہیں تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ شکار کے لیے نکلا اپنے گھوڑے پر، تو گزرتے ہوئے اس سرزمین پر اس نے دیکھا کہ جو ہے ایک خرگوش جس کو ہم سسلا کہتے ہیں وہ کتے پر غالب آ گیا ہے، کتے پر حملہ کر رہا ہے۔ تو احمد شاہ بادشاہ نے یہ سوچا کہ اس سرزمین میں کتنی تاثیر ہوگی، تو اس نے یہاں پر اپنے نام سے احمد آباد کو وجود میں لایا۔ یہ احمد آباد کی تاریخ کو آپ یاد رکھیے گا۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ مہدویوں کے لیے خاص ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 901 ہجری میں مکہ معظمہ میں اپنے مہدی خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کے بعد پھر وہ احمد آباد جب حج سے واپس تشریف لائے تو احمد آباد میں جب قیام کیا سن 903 ہجری میں، اور یہاں پر آپ نے آ کر اپنے مہدی خلیفۃ اللہ ہونے کا جو ہے دوسرا دعویٰ کیا، تو غور فرمائیے کہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے مہدی خلیفۃ اللہ کے یہاں پر جو تشریف لانا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احمد آباد شہر کو قائم کروایا۔ تو یہ اپنے خلیفۃ اللہ کو یہاں پر دعویٰ کروانا تھا، اپنے مہدی خلیفۃ اللہ کو، اس لیے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے خود بخود کر دیے۔ جیسے جون پور میں خلیفۃ اللہ کا پیدا ہونا وہاں پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہر جون پور کو مرکز شیراز بنا کر وہاں پر علماؤں کا مرکز بنا دیا تھا، تاکہ ان علماؤں کے بیچ میں مہدی موعود علیہ السلام کو اسد العلماء کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح سے احمد آباد میں آپ کے آنے سے پہلے احمد آباد کو بسا دیا تھا۔ دوسری وجہ احمد آباد کے بسنے کی یہی رہی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم مہدوی کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سرزمین گجرات
عشق کی بو آتی ہے، یہاں سے عشق کی بو آتی ہے، اور سرزمین گجرات کان عشق، آپ نے فرمایا کہ سرزمین گجرات عشق کی کان ہی ہے، اور جہاں مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو جہاں سے زمین سے لے کر آسمان تک آپ کے دعوے کی صدا گونجنے لگی، نہ صرف اتنا مخلوق میں ہی نہیں بلکہ حور و ملائک میں بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی صدا وہاں پر پھیل گئی، اور حور و ملائک نے بھی اس کا استقبال کیا۔ اور یاد رکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں پر قیام کیا تھا تاج خان سالار کی مسجد میں، وہ تاج خان سالار کی مسجد کی تاریخ بھی آپ سن لیجئے کہ تاج خان سالار اس وقت تاج خان سالار کی مسجد کہلاتی تھی، ایک سپہ سالار تھے، عالم باعمل تھے، ان کے نام سے تاج خان سالار کی مسجد تھی۔ تو وہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے بیان قرآن کو جاری رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ تاج خان سالار کی مسجد کہاں ہے، تو ہمیں کہاں ملے گی، کیونکہ اس کی تاریخ کو پھر میں آپ کے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہی وہ تاج خان سالار، جب تاج خان سالار کا جب انتقال ہوا تو تاج خان سالار کے بعد ایک وزیر اعلیٰ ہیبت خان تھے جنہوں نے مدرسۃ العلوم اس مسجد میں قائم کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسجد تاج خان سالار سے بدل کر ہیبت خان کی مسجد سے آج جانی جاتی ہے۔ یہ ایک مہدویت کی تاریخ ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مہدی موعود علیہ السلام کو یہاں پر بھیجا تو یہ قرآن کی آیتیں بھی گواہی دے رہی ہے۔ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ ثم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی تو ان آیتوں کو جلدی جلدی دہرایا کرتے تھے اور اپنے ذہنوں میں فٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صرف قرآن کی تلاوت کر لینا اور اپنے ذہن میں بٹا لینا آپ کا کام ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بیانہ میں فرمایا کہ پھر سورہ قیامہ میں فرمایا کہ ثم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، اے محمد تم فکر مت کرو، ہم اس قرآن کا بیان پھر کسی ہستی سے کروائیں گے۔ تو یہی بیان قرآن کی صفت لیے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی خلیفۃ اللہ سے یہ معجزہ بھی ظاہر کر دیا کہ تاج خان سالار میں جب مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان فرماتے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ لوگ دور دور تک بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ بیان قرآن کی اتنی آپ کی تاثیر تھی کہ لوگ خود بخود ان کی طرف پیچھے چلے آتے تھے۔ تاج خان سالار میں مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کے وقت بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو لوگ درختوں اور دیواروں پر دور دور بیٹھ کر بھی مہدی خلیفۃ اللہ کا بیان سنتے تھے۔ آپ کا معجزہ دیکھیے کہ آپ اللہ کے سچے خلیفہ تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، مائک بھی نہیں تھا، مگر جو قریب والا جتنی اونچی آواز سے بلند آواز سے مہدی خلیفۃ اللہ کے بیان کو سن سکتا تھا، دور بیٹھے ہوئے درختوں پر دیواروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اتنا اونچی آواز سے آپ کی آواز کو سن سکتے تھے کہ ایسا دکھ رہا تھا جیسے وہ قریب میں بیٹھے ہوں۔ یہ مہدی خلیفۃ اللہ کی شان ہے اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جس کے مہدی موعود علیہ السلام نے جب یہاں پر بیان قرآن کیا تو خواجہ محمد اختاری جو تاریخ نواز ہے انہوں نے یہ بیان کیا ہے، یہ کوئی مہدوی معلم یا عالم نہیں ہے بلکہ وہ غیروں میں سے ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ معلوم نہیں سید محمد میں کیا مقناطیسی قوت تھی، اتنی جاذبیت تھی کہ جو کوئی بھی آپ کے بیان کو سنتا کھینچا چلا آتا تھا اور لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ملک برہان الدین نے اتنے بڑے عالم و فاضل تھے۔ ملک برہان الدین جب بیان قرآن
माऊद अलैहिस्सलाम का सुनने के लिए आए। हालांकि आप आलिम और फाजिल थे, मगर खलीफतुल्लाह के बयान को जब सुनने के लिए बैठे तो मेहदी खलीफतुल्लाह लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की आयत की तफसीर फरमा रहे थे। यानी इसका मतलब ये है कि ऐ लोगों, अल्लाह कह रहा है कि तुम उस वक्त तक नेकी की इंतहा को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी प्यारी सी चीज खुदा की राह में न लगा दो। तो मलिक बुरहानुद्दीन इस आयत की तफसीर को सुनकर कुर्बान जाते हैं मेहदी खलीफतुल्लाह के। वो मेहदी खलीफतुल्लाह के करीब आते हैं और कहते हैं कि इमामुना, ये घोड़ा और तलवार पेश करके कहते हैं कि आपने अभी कहा कि अल्लाह अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में लगा दो तो तुम खुदा के करीब हो जाओगे। ये मेरे पास घोड़ा और तलवार है, मैं इसको अल्लाह की नजर करता हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। तो मेहदी खलीफतुल्लाह के कुर्बान जाइए। ये खलीफतुल्लाह ही हस्ती ही इसका जवाब दे सकती है और आगे कह सकती है। मेहदी खलीफतुल्लाह ने पूछा कि ऐ मलिक बुरहानुद्दीन, बताना तो सही कि तुम ये घोड़ा और तलवार जो अल्लाह की राह में पेश कर रहे हो, तुम इससे क्या काम लेते हो? तो मलिक बुरहानुद्दीन ने कहा कि इमामुना, ये घोड़ा और तलवार मेरी जान की हिफाजत करते हैं, इसलिए मैं इन्हें महबूब रखता हूँ, पसंद रखता हूँ, ये अल्लाह की राह में कुर्बान है। तो खलीफतुल्लाह ने कहा, मलिक बुरहानुद्दीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये घोड़ा और तलवार तुम्हें महबूब नहीं, तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तुम अपनी जान को अल्लाह की राह में लगा दो। ये खलीफतुल्लाह की शान और आपकी तालीम थी। और यही वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन पर यहाँ मलिक गौहर यहाँ पर बहुत बड़े आलिम और फाजिल होते हैं और बादशाह के वजीर होते हैं। मलिक गौहर इसी सरजमीन पर पैदा हुए। मलिक गौहर वो है कि जो सोना बनाने का कीमिया जानते थे। आजकल अगर हमारे में से किसी को सोना बनाने का कीमिया मिल जाए तो हम कितने अपने आप को खुश नसीब समझेंगे, कितने खुश नसीब समझेंगे। मलिक गौहर सोना बनाने का कीमिया जानते थे। वो मलिक गौहर खलीफतुल्लाह की सोहबत में आते हैं और तस्दीक महदवियत से मुशर्रफ होते हैं। तस्दीक महदवियत से मुशर्रफ होने के बाद यहाँ से मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का काफिला अहमदाबाद से होता हुआ, पटन बरली होता हुआ और राजपूताना होता हुआ सिंध की तरफ, सिंध से खुरासान की तरफ जब आगे बढ़ता है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, अगर यहाँ पर तफसीली सारे वाक़यात बयान करूँ तो वक्त नाकाफी होगा। यहाँ जब मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ठट्टा के मुकाम पर जब पहुंचते हैं तो गिरोह महदवी पर, अल्लाह की मखलूक पर इतने फख्र फाखे आते हैं, इतने फख्र फाखे आते हैं कि लोग उन फख्र फाखे में भी अपने अकीदे को नहीं छोड़ते। याद रखिए, वो लोग फख्र फाखे में भी अपने अकीदे को नहीं छोड़ते। मलिक गौहर ने जब देखा कि हमारे गिरोह में बीवी बच्चे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं और फख्र फाखे जा रहे हैं, उन्होंने जाकर मेहदी खलीफतुल्लाह से कहा कि इमामुना, ये फख्र फाखे जो हो रहे हैं बंदा देख नहीं सक रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बंदे के पास एक सोना बनाने का कीमिया है, अगर आप इजाजत दे तो मैं इससे सोना बनाऊं और सोना हमारे लोगों में, गिरोह में तकसीम कर दूं। तो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर देखिए क्या फरमाया कि मलिक गौहर, पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये बुत तुम अपनी बगल में दबाए फिर रहे हो, जाओ तुम हमारे दायरे से बाहर चले जाओ। ये कहकर मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने मलिक गौहर को दायरे से बाहर कर दिया और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करने वाली जमात है, हम ये दुनियादारी को जो है हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। फक्र तवक्कुल हमारा
ہمارا ہتھیار ہے. یہ جیسے ہی کہا تو ملک گوہر نے جیسے مہدی موعود علیہ السلام آپ سے ناراض ہو گئے تو ان کو منانے کے لیے گریہ وزاری کی. آخر میں مہدی موعود علیہ السلام نے انہیں معاف کیا اور ملک گوہر سے کہا کہ ملک گوہر جاؤ یہ سونا بنانے کا کیمیا سامنے جو باولی کنواں ہے اس میں ڈال کر آ جاؤ. تو ملک گوہر نے وہ اپنا سونا بنانے کا کیمیے کو اس کنویں میں ڈال دیا. یہی نہیں بلکہ اسی سرزمین میں میاں یوسف سہیل بھی یہاں سے تصدیق مہدی کر چکے ہیں. دیکھیے میں تو صرف یہاں پر آج کے دن آپ کے سامنے احمد آباد کی مہدویت تاریخیں دہرا رہا ہوں. اسی سرزمین احمد آباد میں یہاں پر ابھی میں نے نام لیا میاں یوسف سہیل کا. بہت بڑے عالم تھے میاں یوسف. مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنے کے بعد جب قافلہ روانہ ہوتا ہے ٹھٹا کا مقام ہے جہاں پر ابھی میں نے کہا کہ وہاں پر فخر و فاقہ اللہ کی جانب سے صبر و آزمائش کا وہ پیمانہ اللہ تعالیٰ ان سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا دنیا سے محبت کرتے ہیں. فخر و فاقہ قوم مہدویہ پر پڑھنے لگے, مہدی کی تصدیق کرنے والوں پر پڑھنے لگے. تو میاں یوسف سہیل کے پاس اس وقت صرف ایک کپڑے کا جوڑا تھا, صرف ایک کپڑے کا جوڑا اپنے پاس رکھتے تھے. اور چلتے چلتے اتنی صعوبتیں اور تکلیف پڑی کہ آپ کے جنگل میں چلتے چلتے پیروں میں کانٹے دھسنے لگے. اتنے کانٹے دھسے کہ ایک کانٹا تو آ کر ایسا پیر میں لگا کہ نیچے سے تلوے سے نکلا تو اوپر کی طرف نکل گیا. ملک گوہر سے اتنا درد ان کو وہ سہ رہے تھے مگر پھر بھی مہدی کے دیوانے اپنی شمع پر شمع ولایت پر نچھار ہونے کے لیے آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے. یہی مہدی موعود علیہ السلام کی ولایت کی شمع کے پروانے. میاں یوسف سہیل جب کانٹا پیر میں دھس جاتا ہے تو ایک پتھر پر بیٹھ کر اس کانٹے کو بڑی تکلیف سے کھینچ کر نکالتے ہیں. کانٹا نکلتا ہے, پیر لہو لہان ہو جاتا ہے, درد شدت کا ہے. مہدی موعود علیہ السلام جب ان کی نظر پڑتی ہے میاں یوسف سہیل پر تو قریب آ کر میاں یوسف سے پوچھتے ہیں کہ میاں یوسف کیا معاملہ ہے, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کتنی تکلیف برداشت کر رہے ہو. تو پلٹ کر میاں یوسف یہ نہیں کہتے کہ مجھے اتنی تکلیف ہے, فوراً یہ پوچھتے ہیں کہ امامنا ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جب مہدی کا زمانہ آئے گا تو جو ناصور بھی ہوگا وہ پگھل جائے گا, ان کے لوگوں پر اتنی تکلیف پڑے گی. تو مہدی موعود علیہ السلام یہ حدیث کو سن کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام میاں یوسف سے کہتے ہیں کہ میاں یوسف یہی وقت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دیوانگی اور اس کی محبت تمہارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ تم کو اپنی درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے. جو حدیثوں میں زمانہ بتلایا گیا تھا وہ یہی زمانہ. یہ ملک گوہر. اور پھر دیکھیے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر عبد المجید نور نوش, جیسا کہ پیر و مرشد نے ابھی کہا کہ یہاں کے بہت بڑے عالم اور پیر زادے تھے, بلکہ وہ پیر طریقت تھے, ان کے ہزاروں مرید تھے. عبد المجید نور نوش کے 3 بھائی تھے, میاں امین محمد, میاں ابو محمد اور عبد المجید نور نوش. انہوں نے یہ تینوں بھائیوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی یہاں پر تصدیق کر لی تھی. اس کے بعد عبد المجید نور نوش اللہ تعالیٰ کو اتنا ان کا عمل بھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کر دیا. اور عبد المجید نور نوش جب یہاں پر تھے تو مہدی موعود علیہ السلام کا جب قافلہ آگے بڑھا تو آپ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. وہ عبد المجید نور نوش جن کا مزار حضور گاؤں میں ہے, جو ابھی یہاں پر ایلیمن کی جانب سے جو یہاں پر سہولتوں کے جو آپ لوگوں کی زیارتوں کے لیے سہولت پہنچائی ہے, قابل مبارکباد ہے کہ ایسی بزرگ ہستی کو انہوں نے اس بات کا ایجاد کیا محنت کر کے. وہاں پر اتنا تو راستہ ہموار کیا کہ آسانی سے وہاں جا کر ہم زیارت کر سکتے ہیں. اور یہی وہ مہدی کے اصحاب ہیں, اور ان میں حضور
مہدی موعود علیہ السلام کے نواسے جن کا نام یہاں پر نہ لوں تو پھر نا انصافی ہوگی. حضرت بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی احمد آباد میں صابر ندی کے کنارے پر ٹھہر کر اکبر کا یہاں پر دربار جب لگتا ہے تو اکبر کے دربار میں مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت دینے کے لیے سابرمتی ندی کے کنارے سے ایک گھوڑا لے کر اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے مہدی موعود ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. نہ صرف مہدی موعود ہونے کا ثبوت دیتے ہیں بلکہ مہدی خلیفۃ اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لے گئے وہ ساری دلیلیں قرآن اور حدیث سے پیش کر کے واپس لوٹتے ہیں. یہی وہ سرزمین ہے اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے قلعے کے پاس وہاں پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند میاں سید علی کو دیوار میں قلعے کی دیوار میں چن دیا گیا. مہدویت کی تبلیغ کرتے کرتے تو اتنے ظلم و ستم یہاں پر مہدویوں نے سہے مگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسپرنگ کو جتنا دبایا جائے اور وہ اپنی طاقت سے اچھلتی ہے تو مہدویت کو جتنا یہاں دبایا گیا یہاں پر اتنی تیزی سے مہدویت پھیلنے لگی اور اس کے بعد مہدوی دائرے احمد آباد میں قائم ہونے لگے. جوک در جوک لوگ مہدویت کی طرف آنے لگے اور پھر یہی احمد آباد سرزمین ہے. بتلانا چاہوں گا میں کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے داناپور میں مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی تھی مگر آپ تاریخ پڑھیے کہ داناپور میں مہدی موعود علیہ السلام نے جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کو پسکردہ دیا اور پھر دینے کے بعد وہاں کے جو وہاں پر نگرانکار جو مسجد کے تھے ان سے کہا کہ میں ان کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ کہہ کر مہدی موعود علیہ السلام حج کی طرف روانہ ہو گئے اور بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ذات میں اتنے سال تک مستغرق رہے کہ مہدی موعود علیہ السلام حج کو جانے کے بعد پھر وہاں سے واپس لوٹے احمد آباد آئے تو یہاں پر آپ نے دعوی موقت کیا. احمد آباد میں آ کر دوسرا دعویٰ جب کیا 903 ہجری میں اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد بڑھنی میں دعوی موقت کیا 905 میں مگر اسی احمد آباد میں جب 903 میں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے خلیفۃ اللہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت وہ ابھی داناپور میں ہے مگر ان کو ایک عجب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو خوشبو ان کو چلاتے ہوئے داناپور سے احمد آباد کی طرف لاتی ہے اور بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ اسی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں کھینچے چلے آتے ہیں اور احمد آباد میں مہدی موعود علیہ السلام سے آ کر مل جاتے ہیں. یہی وہ مقدس سرزمین میں ہے جس میں احمد آباد میں بسنے والے مہدوی بھائی قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اپنی مہدویت پر قائم رہے اپنے عقیدے پر قائم رہے کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے. ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے. یہ ہماری پرانی تاریخ رہی ہے. مہدویت کی یہاں پر نشو نما ہوئی ہے اور میں یہ آگے کہتا چلوں کہ ہمارے اندر عقیدوں کی جو کمزوری ہو گئی ہے صحبت سے دوری کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. ہم نے اپنے بزرگان دین کی مرشدین کرام کی صحبت کو چھوڑ دیا. ہم غیروں کی صحبت میں گئے تو ہمارے عقیدے کمزور پڑنے لگے. صحبت کا یہ اثر ہے کہ بھائی ایک مرتبہ ایک ولی اللہ حمام میں غسل خانے میں نہا رہے تھے کہ خوشبودار مٹی آپ کے ہاتھ میں لگی. وہ خوشبودار مٹی کو آپ نے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اے مٹی تو مشک ہے یا عنبر کہ تیرے اندر جو خوشبو پیدا ہو رہی ہے میرے دل و دماغ کو اس نے معطر کر دیا. تو اس مٹی نے کہا کہ جہاں پناہ نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں میں تو ایک معمولی سی مٹی ہوں مگر چند دن پھول کی صحبت میں رہی تو میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی.
تو میرے مہدوی بھائیوں، ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اگر ہمارے اندر ایمان کی اور عقیدے کی خوشبو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو صحبت صادقین اختیار کریں، نماز روزے کی اور ذکر اللہ کی پابندی کریں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو میں آخری ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک وزیر اپنے نوکر کو لے کر کہیں جا رہا تھا. راستے میں نماز کا وقت ہوا تو مسجد نظر آئی تو نوکر چونکہ نماز کا پابند تھا، وزیر سے کہا کہ جہاں پناہ آپ یہاں پر بیٹھیے کچھ دیر کے لیے، میں ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں. تو وہ یہ کہہ کر نماز کے لیے چلا گیا. وزیر باہر بیٹھا بیٹھا اپنے نوکر کا، خادم کا انتظار کر رہا ہے. پھر دیکھا کہ نماز ختم ہو گئی، نمازی ایک کے بعد ایک باہر نکل رہے ہیں، سارے نکل چکے مگر اس کا خادم اور نوکر باہر نہیں آ رہا ہے. بہت دیر انتظار کیا وزیر نے. بہت دیر انتظار کرنے کے بعد پھر دیکھا کہ ان کا خادم اور نوکر مسجد سے باہر نکل رہا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی، آخر کس نے تجھے اندر روک رکھا تھا؟ تو اس کا جواب سنیے. اس نے کہا کہ جہاں پناہ تم کو جس نے باہر روک رہا تھا اس نے مجھے مسجد میں روک رکھا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں عمل کا ثبوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رسول و مہدی کے صدقے میں ہم کو باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلائے، باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول و مہدی کے زیر سایہ فرمائے. آمین ثم آمین.